الفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی ہیں، خبردار ہو جاؤ، بے شک ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو گویا ہم لوگ 3 ہفتوں سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی باخبر بات آئی ہے اللہ کی طرف سے جس پر انسان کو ہوش سنبھالنا بہت لازمی اور بہت ضروری ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی سے بیر رکھتا ہے، کچھ عداوت رکھتا ہے، یا ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، دل انہیں نہیں مانتا ہے، یہ تمام باتیں اس کے اندر آئیں گی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی سے بیر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار، تو وہ اولیاء کے خلاف ہو جائے یا اولیاء سے بغض رکھے، اولیاء سے عداوت رکھے، چونکہ یہ شان جتلانے والا خود پروردگار ہے اور فرما رہا ہے کہ میرے ولی ہیں، میرے اولیاء ہیں جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی بات کو وہ غم سمجھ کر کے اپناتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک اور پہلو ہے، ایک اور نظریہ ہے جسے سمجھنا بڑا کمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے، اسے کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ معلوم کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جتلا رہا ہے کہ ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم، تو سننے والوں نے یوں ہی سن لیا کہ وہ شاید کسی قسم کا ڈر نہیں ہے تو کسی کا بھی ڈر نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شان جتلائی کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے،
اسے اور کون سی چیز ہے دنیا کی جو ڈرا سکے؟ اور غم کبھی ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا جو دنیاوی غم ہے۔ ہاں، ان کو غم ایک بات کا ضرور لاحق ہوتا ہے، وہ غم کیا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات کا غم ان کو ستائے رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک ہی غم رہتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، غموں سے بری ہونے کے باوجود، یعنی غم جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے گھر میں کوئی ہمارا فوت ہو جائے تو ہم اسے غم مانتے ہیں، مناتے ہیں، رنج کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر ایک بات ایسی بھی آئی جو عام لوگوں کے سامنے بارہا پڑھی بھی جاتی ہے، جیسے مساجد کے اندر ایک کتاب آج مسلمانوں نے رکھ لیا ہے اور اسے بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہی لوگ ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اس کے اندر بھی ایک واقعہ آیا کہ ایک صحابی تھے جو سفر سے آئے تھے۔ سفر سے ایک صحابی واپس لوٹے تھے تو ان کی اہلیہ نے ان کے پاکی صفائی کا معاملہ کیا، یعنی ان کے ہاتھ پیر دھونے کے جو پانی کی ضرورت تھی اس کا بندوبست کیا، اپنے آپ کو بنا سنگار کر کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا۔ رات جب گزری، جب وہ شخص اطمینان پا گیا، یعنی وہ صحابی کو جب اطمینان ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمارے حوالے کیا ہو، یا یوں کہ کسی نے امانت ہمارے پاس پہنچائی ہو اور وہ آدھی رات کو ہمارے پاس سے طلب کر رہے، جب چاہے وہ ہم سے واپس لے لے، تو کیا ہم کو اس کے واپس لوٹانے میں کوئی غم ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت بری بات ہوگی کہ جو امانت ہمارے پاس آئی ہے وہ امانت واپس نہ کر دی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے تذکرے کیے کہ تمہارے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تھا امانت کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس سے دے دیا۔ کوئی اس حدیث کو سمجھ سکتا ہے کہ اس خاتون نے کیا کیا تھا، اس عورت نے کیا کیا تھا؟ شوہر کو وہ سمجھا رہی ہیں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے پاس دی تھی، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پھر واپس لے لیا ہے، یعنی ہمیں جو بچے عطا کیے گئے تھے وہ امانت تھی، اور وہ امانت اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہے کوئی ایسا، آج ایسی کوئی عورت ملے گی جو یہ کہے اپنے شوہر سے، وہ بھی رات کو شباشی اس کے ساتھ کرے، رات اس کے ساتھ اطمینان سے گزارے، اپنے شوہر کو سمجھ میں نہ آنے دے، اسے غم کے اندر مبتلا نہ کرے، پھر بھی اسے بات سمجھا دے؟ نہ ویسی عورتیں، نہ ایسے مرد آج مل پائیں گے، نہ مرد کے اندر ہی وہ قابو کرنے، پہلے کنٹرول کرنے کا مادہ آپ پا سکتے ہیں، نہ عورتوں کے اندر ایسا۔ آج کیا ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیں تو معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے جو اسے سمجھتے ہیں، جو اسے مانتے ہیں، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم کریں کہ ایک عورت کا واقعہ ہے، معلوم ہو کہ کسی کے ہاتھوں میں
یعنی کربلا کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. دودھ پیتے بچے کو لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تم تو ہمارے نانا کا کلمہ پڑھنے والی ہو، مسلمان ہو، اس دودھ پیتے بچے کو ذرا سا پانی دے دو، میں حشر میں تم تمام کو چھڑا لوں گا. لیکن ظالموں نے ایک نہیں مانی، ایک نہیں، اس دودھ پیتے بچے کے حلق پر تیر چلا دیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچے کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بچہ آب کوثر پی رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اگر جب واقعات سنتے ہیں. اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے تو اس کا دل رو پڑتا ہے. لیکن ایسی قربانیوں پر بھی اللہ کے لیے ڈٹے رہنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، تو یہ اولیاء کا کام ہے. اور ولایت جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد، یعنی جسمانی اور روحانی پاکی حاصل کرنے کے بعد بندہ جہاں وہاں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے ولایت سے نوازتا ہے. اس کے دل میں کسی قسم کا غم آنے نہیں دیتا. بچے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کے اندر رنج و ملول نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ وہ کچھ اور دیکھتے ہیں. انہیں اس سے بھی بڑا رنج یہ رہتا ہے کہ کہیں اللہ منہ نہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے نگاہ نہ ہٹا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ بات اللہ والوں کے دل میں اتر جاتی ہے، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان جگائی اور فرمایا کہ میرے ولی جو ہے خبردار ہو جاؤ، میرے دوست ہیں، میرے اولیاء ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے، نہ کسی قسم کا ڈر ہے، نہ کسی قسم کا غم ان کے دل میں اتر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تذکرہ فرمایا جو ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے ہر چیز سے، وہ چاہے ڈر ہو، خوف ہو، والجوع بھوک ہو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ تمہاری جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ پھل یا تمہاری اولاد سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. جب بھی کوئی ہمارا نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، تو ہم نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھتے ہیں. ارے نقصان تو دور کی بات ہے، کبھی اس کے اندر کمی دیکھتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی طرف سے اپنے سر کو گھما لیتے ہیں، اپنے دلوں کو گھما لیتے ہیں. یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں دوڑتا ہے کہ غالباً اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. ایک ایسا ایمان ہے، ایمان ایک مضبوط جڑ ہے جو کلمہ طیبہ سے ہے، جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی مضبوط جڑ ہے، وہ ایمان سمجھے. تو ایمان اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ولایت کے لیے. اگر کوئی ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شرط ہے ہماری کہ وہ ایمان میں پکا ہو جائے. تو معزز سامعین کرام، تو جہاں باتیں آتی ہیں کہ ایمان میں پکا ہونے کا کیا معنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں لوگوں کے سامنے چند باتیں لاتا ہوں. وہ یہ کہ آدمی پہلے اسلام میں پاؤں رکھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مان جاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
تو وہ کلمہ طیبہ کے اس مان لینے کو یہ ایک پہلو ہے. جب مان لیتا ہے تو اسلام میں وہ قدم رکھتا ہے، یعنی مسلمان قرار ہوتا ہے. اب اس کے اوپر پاکی کا معاملہ آتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو پاک کرے، اپنے دل و دماغ کو پاک کرے. تو یہ پاکیوں والی بات آتی ہے، جیسے قرطوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، تو یہ تمام باتیں آتی ہیں. تو پھر اس سے اور آگے چلے تو اس کے اوپر چند اور باتیں آتی ہیں کہ اسلام جسے وہ مضبوطی سے پکڑنا چاہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی مکمل کرے. تو اسے اسلام کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلر. تو پہلا ستون ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا. یہ تو مان جانا اور بات ہے، گواہی دینا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آدمی کو انگلی اٹھا کر اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے، گواہی والا معاملہ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر فرض آئے گا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، یعنی زکوٰۃ کا پورا کرنے والا، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا. زکوٰۃ لوگوں کے سامنے آئی مال، تو مال پیسوں کا نام ہے، پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں ان کی قیمت کو لگا کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ذکر کرنے والا عامل ہے، کوئی عملیات کرنے والا ہوتا ہے جو دوسرے لوگ حاصل نہیں کر سکتے، وہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے وہ طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عامل، عملیات کرنے والا. لیکن آج جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہ عامل نہیں ہیں. عامل وہ شخص ہے جو عمل کرے. عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ باتیں شرائط کے طور پر رکھ دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ کا نام ہے، اللہ ہی کا نام ہے، روزانہ اسے 1000 مرتبہ پڑھے. اللہ اللہ تو صبح سے شام تک بندہ کرتا ہے انگنت، نہیں معلوم کہ 100 مرتبہ ہوا، 50 مرتبہ ہوا، 25 مرتبہ ہوا. لیکن کوئی شخص اسے پابندی کے ساتھ 1000 مرتبہ کا ورد کر لے، یعنی لفظ اللہ کو پکارے، اللہ 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 1000 مرتبہ، ناغا نہیں کرتا، تو چند دن میں اس کے اندر ایک تاثیر اللہ تعالیٰ اپنے نام کی دے دیتا ہے. ایک طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ کسی شے پر اگر اللہ کا نام پڑھ لے، اگر وہ زہر ہے تو اس کی تاثیر وہ چھوڑ دے. اگر بیمار پر پڑے تو بیماری اس سے ہٹ جائے، کیونکہ اللہ کا نام ہے ہی ایسا بڑی طاقت والا. تو اب بات سمجھ میں آئی، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. تو زکوٰۃ کا معنی آپ نے صرف پیسے اور روپے ہی جانتے ہیں کہ 100 روپے کے 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے جو کمائی دی ہے اس میں سے 2.5 روپے خرچ کر دو تو یہ زکوٰۃ ہے. تو اس کا خلاصہ میں نے پہلے بھی کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھائی زکوٰۃ اگر دینی ہے تو تمہاری زکوٰۃ صرف پیسوں کی ہوتی ہے، لیکن اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کچھ اور ہے. اگر ان کی زکوٰۃ کو سمجھنا ہے تو میں ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ دوں. یہ روایتوں کے اندر بات آتی ہے، احادیث کے اندر بات آتی ہے. ایک ایسا مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی عورت کی طرف ہوا جس کی اولاد نہیں تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر،
آپ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے دور کی پہاڑی پہ جاتی ہو. میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھا ہے یا نہیں، یہ صرف مجھ کو پتا کرنا ہے، اتنا تو مجھے معلوم کروا دو. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے انہوں نے تحقیق کی. پھر طور سینا سے واپس جب آئے، طور کی پہاڑی سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی، تم صبر کرو، تم صبر کرو. یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. چند دن گزرے تھے، چند سال سمجھے. چند سالوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت جو 4 بچوں کو لیے ہوئے وہی کھلا پلا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا یا نبی اللہ، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ یہ کہتے کہ میں اللہ سے پوچھا نہیں، آپ کے دل میں جو آیا وہ جواب دے گئے، یہ تو میری ہی اولاد ہے، اللہ نے مجھے دی ہے یہ اولاد، اور آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں اولاد ہی نہیں رکھی. موسیٰ علیہ السلام کا دل و دماغ خراب ہو گیا اور وہ سیدھے گئے اللہ کی بارگاہ میں. جا کر کے معروضہ پیش کرنے لگے کہ پروردگار، جس کی تقدیر میں تو نے کہہ دیا کہ میں نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، اس کے بچے کیسے ہو گئے؟ تو اس جواب سے پہلے، ان کی بات کے جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ ایسا جاؤ فوراً اور انسان کا گوشت لے آؤ ہماری بارگاہ. یہ سننا تھا اللہ کا حکم. فوراً دوڑ گئے موسیٰ علیہ السلام. تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں انسان کا گوشت بکتا ہے، کہاں انسان کا گوشت ملتا ہے. ارے کوئی جنگل میں بھی اگر انسانوں کا گوشت بک رہا ہو، جیسے جانوروں کا گوشت بکتا ہے، انسان کا گوشت کہیں بکتا ہے تو کیا معلوم. تو یہ دوڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کا حکم کیسے پورا کروں. دوڑتے 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 چلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے آخرکار جب مایوسی ان کے چہرے پر آ گئی کہ انسان کا گوشت نہیں ملے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. جب وہ واپس لوٹ رہے ہیں کیا جواب دوں اللہ کو. تو ایسے میں دیکھا کہ ایک فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس نے ان کو سلام کیا. جب انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو اس نے پوچھا کیا آپ اللہ کے پیغمبر موسیٰ ہیں نا؟ کہا کہ ہاں. لیکن آپ کا چہرہ کیوں یہ اتنا اداس ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کا گوشت لاؤں، لیکن انسان کا گوشت کہاں ملتا ہے، یہ مسئلہ ہے. اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، اللہ کو کیا جواب. تو اس فقیر نے کہا اچھا اتنا ہی بڑی بات ہے تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے، آپ ذرا برتن اور چھرا لائیں، انسان کا گوشت ملتا ہے. وہ چھرا اور برتن لے کر کے فوراً دوڑ کے آ گئے اس کے پاس، کہاں ملتا ہے بتائیں. تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بات چیت کرتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے رب کو انسان کا گوشت کیا اتنا محبوب آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کو انسان کا گوشت پسند ہے. اور اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ ٹھہرایا اور کہا کہ انسان کا گوشت، ارے اس حصے کا گوشت اللہ کو بہت پسند آئے گا، محبوب آئے گا، دیکھیے اس میں گوشت ہے نا زیادہ. تو اس نے بات کرتے کرتے چھرا پھیلا دیا، چاقو پھیر لی اور اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر کے ان کے برتن میں ڈال دیا. پھر اپنے پیروں پر ضرب لگائی اور اس کا ایک گوشت کا حصہ ڈال دیا. جسم سے جا بجا سے گوشت کاٹ کاٹ کر کے برتن بھر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو محسوس تک نہیں ہو رہا کہ کر کیا رہا ہے. اس نے گوشت سے برتن بھر دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا گوشت پسند نہیں ہے، انسان کا گوشت ہے، لے جاؤ آپ فوراً لے جاؤ. کوئی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے اس خیال میں موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت دے کر کے دوڑ رہے ہیں. دوڑتے ہوئے طور کی پہاڑی پر پہنچے اور سامنے پروردگار کے رکھ دیا اور کہا کہ پروردگار تیرا حکم میں نے بجا لا، میں نے انسان کا گوشت لے آیا. تو ادھر سے آواز آئی اے موسیٰ کیا تم انسان نہیں تھے؟ صرف ایک ہی جواب ہے اللہ کی طرف سے، کیا تم انسان نہیں تھے؟
تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو خیال آ گیا اور روتے بلبلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں خود انسان ہوں، میرے ذہن میں نہ جانے کیسا ایسا نقشہ جم گیا کہ دوسرا اپنے جسم کو کاٹ رہا تھا اور مجھے محسوس تک نہیں ہوا، اور میرا پورا جسم تیرا ہے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی تیرے حوالے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ رنج ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا گوشت تم لے کر کے ہماری بارگاہ میں آئے ہو، یہ ایک فقیر ہے، روزی روٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے اس کا، وہ روٹیاں مانگنے چلا تھا اور اس نے آواز دی تھی کہ کوئی ایک روٹی دے تو اللہ اسے ایک اولاد دے، 2 روٹیاں دے دے تو 2 اولاد دے دے۔ جب یہ وہ اس عورت کے پاس پہنچا تو اس کے پاس جو روٹیاں تھی وہ عورت لا کر کے اس روٹیوں کو اس کے حوالے کر دیا، جبکہ اس کا شوہر اندر سے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں، کسی کی بات سن کر کے تو روٹیاں کیوں لے جا رہی ہے؟ لیکن اس کا دل اولاد کے لیے تھا، جسے اولاد نہیں ہے اس کا دل زیادہ تڑپتا ہے، وہ دوڑتی ہوئی روٹیوں کو لے کر کے آئی، اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ تو موسیٰ، ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے جسموں کو کاٹ کر کے ہمارے حوالے کرتے ہیں، تو ان کی زبان کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی دعا کو باقی کرنے کے لیے تقدیر کی کتاب میں ہم نے جو لکھا تھا اسے مٹا کر کے پھر لکھ دیا کہ اس کی اولاد ہوگی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ جسم کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جا رہی ہے؟ اس واقعے کو سننے کے بعد جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا دل و دماغ روشن ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے کر دے، جبکہ ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بعض وہ لوگ ہیں مچھر کاٹ لے تو برداشت نہیں ہوتا، ایسے بھی لوگ ہیں چونٹی کاٹ لے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ان میں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ والوں کے واقعات تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت ان کو ستا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہر حال میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ اللہ سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو یہ حالت اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ، اے دنیا کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا غم۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو کہیں بھی مغالطے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ سے غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ جب اعلان کر دے تو اس کے بعد بھی انسان نہ مانے تو کیا وہ انسان ہے؟ آج کل تو بہت اڑے ہوئے رہتے ہیں جو لوگ اپنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بڑے پرستار ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم یہ گروہ کے ہیں، ہم وہ گروہ کے ہیں، ہم ایسا کر لیں گے۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں ان کے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو بات بیان کر دی، اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب اس کے خلاف کوئی بھی دکھے، چاہے آپ ہوں یا ہم، سب برابر ہیں۔ جو کوئی جھٹلائے گا اللہ کی بات کو وہ تو کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ تو میں اور آگے چلوں کہ ایک فطرت بیان کرنی تھی مجھے کہ اللہ کی جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی شان ہے کہ اس کے اندر قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں۔ تو بعض وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اولیاء تو اولیاء ہیں، اس میں غوث کا ہونا کیا ہے، قطب کا ہونا کیا ہے، ابدال کا ہونا کیا ہے؟ چلیں کہ حدیث سے ثابت کر دیں ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جیسے شروع ہو ویسے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے چند لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اے حضرت علی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نجات کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے صاحب کو دعا کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی وہ نقشہ میرے سامنے گویا گزر رہا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ارد گرد صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ لوگوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ۔ دعا کو پہلے سمجھ لیں، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ ہمارے شام میں ہم کو برکت دی۔ شام جسے کہتے ہیں سیریا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اور یمن تو آپ جانتے ہیں، ایک یمن ہے ایک سیریا ہے، شام ہے۔ ان دونوں جگہ کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ ہماری شام میں ہم کو برکت دے، اے اللہ ہماری یمن میں ہم کو برکت دے۔ لوگوں نے پوچھا وفی نجدنا، ہمارا یہ جو نجد ہے اس کے بارے میں دعا فرمائے اللہ کے رسول۔ حدیث کو ذہن میں بڑا غور سے پکڑنا پڑے گا۔ صحابہ نے کہا ہمارا نجد، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ نجد جو ہے کہیں عراق میں تھا، ایران میں تھا۔ آج دنیا کی تاریخ سے نجد کو لوگوں نے ہٹانا چاہا، بلکہ ہٹا دیا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ نجد کہاں تھا۔ میں تو اس حدیث سے آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں کہ عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا مدینہ منورہ میں؟ عرب میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اندر کھڑے ہو کر کے اپنے لوگوں کے سامنے دعا کی، اللہ ہمارے شام میں ہم کو برکت دے، ہماری یمن میں برکت دے۔ تو صحابہ کا خیال آیا کہ ہمارا نجد بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے نجد کے بارے میں دعا کریں سرکار، تو حضور نے فرمایا اللہ وہاں کے لیے دعا نہیں۔ 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ جب لوگوں نے کہا تو حضور نے فرمایا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ہونا کا ترع قرن الشیطان، وہاں سے تو شیطان کی سینگ پھوٹنے والی ہے۔ جو اب نجد جسے کہتے ہیں وہ عرب کا آج پایا تخت سمجھے، جس پر بیٹھ کر کے یہ لوگ عربی لوگ نجد کا نام مٹا کر کے اسے نئے نئے ناموں سے موسوم کیا ہے، جنہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نجدی لوگ ہیں۔ عربوں کو دیکھ کر کے لوگ جو کہتے ہیں نجدی لوگ ہیں، تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ نجد پایا تخت بن گیا ہے عرب کا۔ یاد رکھیے گا، اس کا نام بدلنے سے وہ نام بدل نہیں جائے گا، حدیث ثابت کر کے رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے شام والوں کے لیے دعا کی، یمن والوں کے لیے دعا کی، نجد والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ پھوٹنے والی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ پھر شام والوں کے لیے دعا کیوں، یمن والوں کے لیے دعا کیوں، نجد کے لیے دعا نہیں؟ تو بات سمجھ میں آ گئی، شام میں ایسا کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے، تم سے پہلے ہم نے سوال کر لیا تھا اپنے صاحب سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھ لیا تھا کہ آپ یمن اور شام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں ابدال ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا میرے بھائی، کسی ولایت کا اظہار کر رہا ہوں، اولیاء کا ایک طبقہ ہے ابدال۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں ابدال ہیں،
وہ 700 ہیں کہ 7,000. جب بھی ان میں کا ایک اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 کو مزید پیدا کرتا ہے. ایک کے بدلے میں 700 ابدال پیدا ہوتے ہیں. ایک دنیا سے ایک ابدال گیا تو پھر 700، اس میں سے ایک گیا پھر 700، اس میں سے ایک گیا تو پھر 700. تو دنیا ابدال سے بھری ہوئی ہے. لوگ ابدالوں کو پہچانے تب تو بات ہے. یاد رکھے کہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا ابدال کون ہے، قطب کون ہے، غوث کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. تو اولیاء کے طبقے جو ہیں اس کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ دیکھیے گا بہت کم سننے میں آئیں گے آپ کو یہ درجات، یہ معاملات وغیرہ. چلیں کہ میں اور آگے چلوں حدیث کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہیں ابدال کہتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیاسے ابر کو پانی پلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابر پیاسا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے وہ ابدال، وہ اولیاء جو نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیاسے ابر کو پانی پلاتا ہے. اور ان کی برکت سے دنیا کے جو ظلمات ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، جھگڑے فساد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے. یہ حدیث یہاں تک مکمل ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو معزز سامعین کرام، اب ایک مسئلہ اس میں سے اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پیاسے ابر کو پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ابدالوں کی جو صفت ہے اس ایک صفت کو، تو میں نے قرآن کی آیت جو بارہا مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے جمعہ میں، آج بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھا ہے، پھر سے پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے برکت کا پانی زمین پر اتارتے ہیں. کون سا پانی؟ تو آپ ذہن میں رکھیے گا، برکت کا پانی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کیا برکت ہے اس کے اندر، کیسی برکت ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ برکت کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مردہ زمین کو زندہ کرنے کا برکت کا پانی. اب وہ پانی میں برکت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. اب یہ برکت کا پانی کہاں ہے؟ کہاں سے برکت آئی اس کے اندر؟ تو اب اس حدیث کو لے لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ابدال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیاسے ابر کو پانی پلاتا ہے. تو یہ کس کی برکت گئی پانی کے اندر؟ جو بادل ہے، پیاسا بادل، ابر، اس کو پانی کہاں سے جا رہا ہے؟ کس کی برکت سے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملے کر رکھے ہیں دنیا والوں کے نزدیک کہ انسان سمجھ نہ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو کہی ہے، اگر اسے اچھی طرح سے کوئی سمجھ لے تو میں مانتا ہوں کہ وہ جید عالم اس دور کا ہو سکتا ہے. وہ سب سے بڑا عالم، سب سے زبردست عالم ہو سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں، جسے بارہا لوگ سنتے ہیں. اسی ایک آیت کو پھر پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جبکہ تیرے پروردگار نے کہا اپنے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میرا سیکرٹری میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، میں وہاں بھیجنے والا ہوں اپنے سیکرٹری کو. آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کون سیکرٹری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار کیا تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر کے خون کرے گا، فساد مچائے گا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجنے سے پہلے دوسری مخلوق کو رکھا تھا جو فساد کرتی تھی، خون ریزیاں کرتی تھی. فرشتے اسے دیکھ چکے تھے، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پھر زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو خون کرے گا، فساد کرے گا. تو معزز سامعین کرام، اب لوگوں کے ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی مخلوق تھی، کوئی اور مخلوق نہیں، جنات. انسان کے آنے سے پہلے زمین میں جنات بھرے پڑے تھے، یاد رکھیے گا. تو پھر آگے چلوں، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کیا اس کو پیدا کرے گا جو فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے اس بات پر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری بڑائی کو مانتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. کہ بس نہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سامنے لایا، انسان کو لایا، پھر فرشتوں کو خبردار کیا کہ جب میں اس کو بنا لوں پوری طرح سے، انسان کو، حضرت آدم کو جب میں انسان کو بنا لوں اور اپنے اندر سے میرے اندر سے میں اس کے اندر جان ڈال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر پھونک ڈالوں میری جان، تو تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کر دینا. تو ایسی ہستی کا نام انسان ہے جو خلیفہ ہے اللہ کا. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے مراتب کو بلند کرتا ہے، بڑھاتا ہے، تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کو چنا ہے. انبیاء کا بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ کے خاص ہو گئے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہو گئے. لوگوں سے پتھر کھاتے تھے. قرآن پڑھ کے دیکھو کہ کتنے انبیاء کو لوگوں نے ناحق شہید کر دیا، کتنے لوگوں کے اوپر پتھر برسائے. بآسانی دین نہیں آتا ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ سب باتیں آپ نے سنی. پھر وہاں سے چلتے چلتے ہر دور میں اپنے دوستوں کو چنا اور جانی دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس کا واقعہ بھی میں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے جانی دوست. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی شان بڑھائی، فرمایا کہ وہ ابراہیم تو میرا جانی دوست ہے. ارے کیسا خلیفہ ہے حضرت انسان. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا. آگ میں پھینکا گیا لیکن اللہ پر ایمان ہے. بیوی بچے سے ان کو جدا کر دیا گیا تب بھی ایمان ہے. بچے کو حلق پر چھری پھیرنے کا حکم آ گیا، گردن پر چھری چلا رہے ہیں لیکن اللہ پر ایمان باقی ہے. تو یہ سب قربانیوں کے بعد اللہ نے ان کو چن دیا اور فرمایا یہ میرا جانی دوست ہے. تو یاد رکھیے ایک دوست ہوتا ہے، ایک جانی دوست. اس طریقے سے آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی کو مرتبہ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے غوث کا، تو غوث العظم تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسوم کیا جاتا ہے. کیوں نہ ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ کہا جاتا ہے. ان کا ایک مرتبہ ہے، غوث کا ایک مرتبہ ہے. وہ قطب الاقطاب ہیں، تمام قطبوں کے قطب پیران پیر کو کہا جاتا ہے. اب قطب جو ہیں یہاں پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے، جو جیسا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسا مرتبہ پاتا ہے. دوستی میں بھی یہی حال ہے. جو جتنی دوستی بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے مرتبے سے نوازتا ہے. اس میں لوگوں کو جلن کیوں؟ لوگ غوث آدم کا نام سنتے جلتے کیوں ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور کوئی پکار لے وے یا غوث المدد تو ان کے دل و دماغ خراب ہو جاتے ہیں. یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک پہلو اور ہے. اسے اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کا وہ نائب ہے، اللہ کا وہ سیکریٹری ہے، وہ اللہ کا
نیک بندہ ہے، خاص بندہ ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث العظم ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اسے جب سمجھ لو گے تب بات سمجھ میں آئے گی. وگرنہ یہی تو ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں کو لوگ لیتے ہیں اور اولیاء سے دور کراتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں ولی، اللہ ولی، اللہ خود ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول بھی ولی، والذین آمنوا، اور ایمان والے اولیاء، فإن حزب اللہ، یہ پوری ایک اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، جو غالب آنے والی ہے. تو اس سے منہ پھراتے ہو لوگوں کو اور کہتے ہو کہ وہاں جاؤ گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ بری بات ہے، وہ بری بات ہے. اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کہاں لے جا رہے ہو لوگوں کو. یہ جماعت کے جو سردار بن بیٹھے ہیں، جو اپنے پرچم لہراتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی شان جگاتے ہیں، وہ لوگ لوگوں کو گمراہیوں کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں تو درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں برابر کے ہیں. ہمارے کسی کی سینگ تو نہیں پھوٹتی ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہیں. تو میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی، پھر بھی آج کہنے کو دل کرتا ہے، وہ یہ کہ مسلمان جسے کہتے ہیں وہ پورا ایک جسم سمجھ، چاہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. اب فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے جسم کو توڑا جا رہا ہے، واویلا ہے. اگر ہمارے اندر ضمیر ہے، ہم یقیناً اگر مسلمان بھی ہیں تو ہمارا جسم کٹتے ہوئے ہم کو کیا تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہم کو کہاں تکلیف ہوتی. تو معلوم کریں گے ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. مسلمان جس کے اندر کلمہ طیبہ اتر جائے اس کا دل تو نرم پڑ جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی باتوں کے لیے، اوروں کے لیے. لیکن دل تو پتھر بن گئے، سخت بن گئے. ہم تو آرام سے کھاتے پیتے مزے میں رہیں. تو بارہا درخواست کرتا ہوں، آج بھی درخواست کروں کہ اللہ کے بندو، کسی کو بولنا بتانا ضروری نہیں ہے. جب بھی دل کرے کہ اللہ کو پکارو اور اللہ سے کہو کہ مولا یہ سب تو ہمارے الہ العالمین مسلمان ہیں، ہمارا جسم کٹ رہا ہے، پروردگار ہمارے بچوں پر رحم فرما لے، ہماری عورتوں پر رحم فرما دے. اس طریقے سے تنہائی میں بھی اگر آپ دعا کریں، یہ جامع دعا جو ہوتی ہے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے فونوں پر چلا جاتا ہے، ٹی ویوں پر. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، آپ گھر میں بیٹھے رہیں، اسی حال میں بیٹھے رہیں، کھانا کھانے سے پہلے نوالا حالت میں جائے تو پہلے آپ محسوس کریں کہ کوئی وہاں بھوکا پڑا ہے، دعا تو کریں کہ مولا اس کو بھی کھلا دے پروردگار. تو ایسی حالت پیدا کریں جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جو مسلمان قرار دیے جاتے ہیں ان کی طبیعت ویسی ہوتی ہے. خیر بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں نے جس آیت کو پڑھا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی معاملے کو چند اور باتوں کے ساتھ اگر اللہ حیات بخشے تو اگلی صحبتوں میں آپ لوگوں کے سامنے اور بھی مزید باتوں کو لا کر کے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اولیاء کی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. ہم سب دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالی ہم کو بھی فیض یاب فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر الرؤوف الرحیم ورب